أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. سورۃ القمر کے دوسرے رکوع کی یہ 16 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیتوں میں 2 نبیوں اور ان کی امتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی جانب بھیجے گئے تھے، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام جو سدوم کے علاقے میں بھیجے گئے تھے۔ ان دونوں نبیوں کا جو تذکرہ آ رہا ہے وہ مربوط ہے، ایک تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے پچھلے 2 نبیوں کے تذکرے سے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی جانب دعوت دی تو قوم نے جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو دل لگی سمجھی، ان کا مذاق اڑایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرصہ دراز تک سمجھانے کے باوجود، بڑی لمبی مدت تک تبلیغ اور تربیت کا فریضہ انجام دینے کے باوجود، جب قوم میں حضرت نوح علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ کوئی تبدیلی نہیں محسوس کی، بلکہ وہ رقیق جملے، وہ طنز اور حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت پر وہ طعنے جو نبی تو نبی ایک عام انسان پر بھی نہیں لگانے چاہیے، وہ حضرت نوح علیہ السلام جب سننے لگے تو پھر برات کا اظہار کیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کا پروردگار مجھے انہوں نے دبا دیا ہے، غالب کر دیا، جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ میری چلنے نہیں دے رہے ہیں، میں بات کرتا ہوں تو سننے نہیں دیتے، میں واعظ کرتا ہوں، خطاب کرتا ہوں تو میری بات سنی انسنی کرتے ہیں اور بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں مجنون
اور کبھی کہتے ہیں مجھے دھتکارا ہوا، وقالو مجنون وازدجر، نبی و رسول کو دھتکارا ہوا کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب کی ایسی شکل ان پر مسلط کر دی کہ وہ سب تباہ ہو گئے۔ آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہا۔ اہل کفر اپنے جراثیم کے ساتھ ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کا قافلہ تھا جو آپ کے سفینے پر سوار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ کشتی بڑی سائنٹیفک اور ٹیکنیکل زبردست انڈسٹری میں بنی ہوئی نہیں تھی، ذات الواح و دسر، موٹے موٹے کیلوں سے تختوں کو جوڑ کر بنا دی گئی تھی، لیکن اس سفینے کے سلسلے میں، اس کشتی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ گیا تھا کہ سفینے نوح ساحل سے لگے گی، باقی سب تباہ ہوں گے، لہذا جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے، اور جو انکار کر کر کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کنبے کو آباد کیا، دھیرے دھیرے نسل انسانی کا قافلہ ترقی کیا، لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے، نسلیں گزرتی چلی گئی اور صدیاں گزرتی چلی گئی، اور عرصے دراز کے بعد پھر یمن کے ایک علاقے احقاف میں ایک قوم بہت ترقی کر گئی۔ احقاف ایک زبردست قسم کا علاقہ تھا جہاں پہ کہ بڑی حویلیاں بنائی گئی تھی اور پہاڑوں پہ مکانات بنائے گئے تھے، اور انہوں نے رہن سہن میں تعیش اختیار کیا تھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، دیوی دیوتاؤں سے جڑنے کی عادت، یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے اپنی دولت مندی پر، انہوں نے اپنی حویلیوں پر، اپنی دیوڑیوں پر غرور کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ آپ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، جس سزا سے ڈرا رہے ہیں، وہ ہمارے محلوں میں گھسنے والی نہیں ہے۔ بڑی بڑی دیوڑیاں ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، کہاں کوئی عذاب آئے گا، کوئی ایسی سزا ہوگی۔ جہاں تک سیلاب کا تعلق ہے، اونچے اونچے ہم نے مکانات بنا رکھے ہیں، ہم کو سیلاب تھوڑی نقصان پہنچائے گا۔ وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ نشیبی گھر تھے، اسی لیے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں، لہذا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ جو بڑے طاقتور تھے اور بہت زبردست ان کی حویلیاں تھی، لیکن انکار کرتے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو پھر دوسری شکل میں آیا، اور وہ عذاب جب آیا تو زبردست قسم کی آندھی تھی، ایسی آندھی جس دن شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یومن نحسن مستمر ارشاد فرمایا، ان کے لیے وہ دن منحوس دن ثابت ہوا، کیونکہ دن منحوس نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے، ہر دن اچھا ہے، ہر دن بھلا ہے۔ یہ زمانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ سورج کے ارد گرد دنیا کے گھومنے کی وجہ سے یہ غروب اور یہ سورج کا طلوع، یہ نظام ہوتا رہتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، کئی دن میں کوئی نحوست، کوئی شعور، اس طرح کی چیزیں، بدشگونی وغیرہ ہرگز نہیں ہوتی۔ نحوست دراصل انسان کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اعمال ہوتے ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں انسان کے اعمال کی، اور وہ گندگیاں نحوست کو، بربادی کو، بے برکتی کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ یہ اعمال سے اور بدعمالیوں اور بدکاریوں سے بچنا چاہیے، اس میں نحوست ہے، ورنہ اگر انسان کے اعمال نیک ہیں، بھلے ہیں، اچھے ہیں، تو پھر برکت ہی برکت ہے۔ ہر دن خیر کا دن ہے، ہر دن کامیابی کا دن ہے، ہر دن بھلائی کا دن ہے۔ چونکہ قوم عاد نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنے شامت اعمال کی وجہ سے اور نبی اور رسول کی مخالفتوں کی وجہ سے، بلکہ نبی اور رسول کے ساتھ بدتمیزیوں کی وجہ سے
اللہ کے عذاب کو چیلنج کیا تھا، اسی لیے جس دن عذاب شروع ہوا اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم نحس فرمایا، وہ دن ان کے حق میں بڑا منحوس ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب پورا ہوا۔ اور ایسی آندھی جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ چلتی رہی، اور اس کے بعد ارشاد فرما کہ ان کا عالم یہ تھا تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو اڑا اڑا کر ایسے پٹخ دیا تھا جیسے کہ کھوکھلے کھجور کے تنے بکھرے ہوئے ہوں۔ اور اللہ کا یہ عذاب جب ان پر آیا تو ایسی آفت آئی کہ پھر ان میں سے کوئی بچ نہ سکا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا، الا یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ہجرت کر ڈالی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ایمان والے ساتھی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ یمن کا علاقہ جزیرت العرب کے ساؤتھ میں پڑتا ہے۔ جزیرت العرب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو خطہ ہے عرب کا، یہ ایک جزیرے کی طرح ہے، چاروں طرف تقریباً سمندر ہے، نیچے آپ دیکھیں گے عربین سی ہے، اور آپ بائیں دیکھیں گے کہ میڈیٹیرین سی ہے، اوپر دیکھیں گے کہ ریڈ سی ہے۔ اس طرح سے اس کو ایک جزیرے کا نام دیا جاتا ہے کہ جزیرے سے مشابہ ہے۔ جزیرت العرب کا جو نچلا حصہ ہے وہ یمن ہے، اوپر جب آپ آئیں گے تو پھر نجد ہوتے ہوئے حجاز پہنچیں گے، اور حجاز سے پھر اور آپ نارتھ کی طرف چلتے چلے جائیں گے تو مدینے سے گزرتے ہوئے پھر تبوک پہنچتے ہوئے آپ ملک شام تک پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی جو ہجرت ہوئی جنوب سے شمال کی طرف، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حج بھی فرمایا، اور مکہ مکرمہ میں جو چبوترا نمایاں تھا جس کو آگے چل کر کعبۃ اللہ بننا تھا اس کا طواف بھی کیا، اور پھر اور شمال کی طرف بڑھتے ہوئے تبوک کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہیں کہیں آپ کی وفات بھی ہوئی، اور وہیں آپ کا خاندان، آپ کے ایمان والے ساتھی یہ آباد ہوتے چلے گئے، اور یہ قوم ترقی کرتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ چونکہ اس قوم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آندھی سے ہمارے پچھلے تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے پرکھے جو تباہ ہوئے وہ ایک زبردست آندھی آئی تھی، اور اس آندھی سے سب تباہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے آندھی سے بچنے کا انتظام کیا۔ آندھی سے بچنے کا انہوں نے کیا انتظام کیا کہ پہاڑوں کو تراشنا شروع کر دیا، اور پہاڑوں میں انہوں نے مکانات بنائے۔ یہ قوم سمود بھی کہلاتی ہے اور عاد ثانی بھی کہلاتی ہے، چونکہ عاد ہی کی باقی ماندہ قوم تھی، قوم عاد ہی کی بچی ہوئی قوم تھی، اسی لیے عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور سمود بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں جو ایک بڑی شخصیت ہوئی جو بہت معروف ہوئے وہ سمود تھے، جو بڑے طاقتور تھے، سمجھدار تھے، اور پھر ان کے نام سے قبیلہ مشہور ہو گیا۔ یہ عربوں میں بہت ہوا کرتا تھا۔ قریش دراصل فہر نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے تجارت کی، بڑے مالدار ہوئے، اور قرش پیسوں کو کہتے ہیں، اسی سے ان کا لقب قرشی، اور پھر قریشی، تو پورا قبیلہ قریش ان کے نام سے موسوم ہو گیا۔ تو قبیلے کبھی کبھی ایک شخصیت کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، بلکہ اکثر شخصیت کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، لہذا قوم سمود بھی سمود نامی ایک شخصیت سے یہ مشہور ہو گئے، اور انہوں نے کام کیا شروع کیا؟ ان کا کام تھا پتھروں کو تراشنا، پہاڑوں کو تراشنا، اور اس میں پھر مکانات بنانا۔ اگر یہ آپ کو دیکھنا ہو تو آپ مدینہ منورہ کے نارتھ میں جائیں، اور مدائن صالح کے نام سے یہ بستی ہے۔ مدائن صالح سے یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں 150-200 کلومیٹر تک چلا اور پیٹرا تک پہنچ گیا، اور پیٹرا میں تو پھر ان کے بڑے عجیب و غریب آثار ہیں۔ پیٹرا میں تو ان کے بڑے عظیم الشان نشانات ہیں کہ انہوں نے کس طرح پہاڑوں کو تراشا، 10 فیٹ 5 فیٹ 6 فیٹ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے 50 فیٹ 60 فیٹ کی بلندیوں تک انہوں نے گھروں کو تراشا۔ پہاڑوں کے اندر بیڈ روم ہے، پہاڑوں کے اندر معلوم یہ ہوا حال ہے،
اور پہاڑوں کے اندر خزانہ رکھنے کے لیے کمرے ہیں اور کیا کیا بنا رکھا، بڑی بڑی کالونیاں ہیں۔ پھر وہ غرور میں مبتلا ہوئے اور ان علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں گے ہر گلی کے نکڑ پر انہوں نے ایک صنم تراش دیا، ایک بت کو تراش لیا، اور کسی کو یہ سمجھا کہ آندھی روکنے والا ہے، کسی کو یہ سمجھا بیماری روکنے والا ہے، کسی کے بارے میں تصور کیا کہ یہ بارش کرانے والا ہے۔ اور بتوں میں بھی عجیب و غریب حیرت انگیز بات ہے، تنہا ایک بت نہیں ہے، ہمیشہ ہر جگہ اکثر و بیشتر دیکھیں گے آپ میاں بیوی ہے، دیوی بھی ہے، دیوتا بھی ہے۔ یہ مشرکانہ ان کی ذہنیت تھی، اور پھر وہ شرک میں پڑ گئے، غرور میں پڑ گئے، اپنے پتھروں کے گھروں پر اس قدر اترا گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو پھر انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ کذبت ثمود بالنذر، کہ قوم ثمود نے بھی ہماری تنبیہات کو، نذر نذیر جس کے معنی ہوتے ہیں نوٹس دینا، تنبیہ کرنا، متنبہ کرنا۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اردو ترجموں میں آپ لفظ دیکھیں گے، نذیر کے معنی ڈرانے والا، اور انذار ڈرانے کا عمل۔ دراصل یہ ہماری اپنی زبان کی خامی ہے یا الفاظ کی کمی ہے۔ اگر خامی کا لفظ آپ کو برا لگتا ہو تو ذخیرے الفاظ کی کمی ہے کہ ہم ڈرانے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ انذار کا مفہوم ہوتا ہے شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ آگاہ کرنا۔ ایک بڑا جب اپنے چھوٹے کو برے نتائج سے ڈراتا ہے، تم اس راستے پہ چلو گے، یہ کام کرو گے تو پھر یہ مصیبت ہوگی، بیماری ہوگی، صحت خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ انداز جو سمجھانے کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نذیر، انذار۔ اور یہ نبیوں کی صفت ہوا کرتی تھی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی امتوں اور اپنی قوموں کو بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے، اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ ان برائیوں کا ارتکاب کرو گے اور گناہوں کے اس راستے پہ چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے نبیوں کی صفت نذیر، اور اس عمل کو انذار، اور یہاں نذر کہا گیا جس کے معنی تنبیہ، الرٹ کرنا، شفقت کے ساتھ آگاہ کرنا، یا بعض ترجموں کے مطابق ڈرانا۔ یہ کوئی بھی مفہوم آپ ذہن میں لے لیں۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے بھی نصیحت کے سامان کا انکار کر دیا، ان کو جو آگاہ کیا گیا تھا برے انجام سے اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ سبب کیا بیان کیا؟ فقالو، کہا ان لوگوں نے، ابشرم منا واحدا، ہم میں ہی سے ایک صاحب، ایک انسان، وہ نبی و رسول ہو گئے، نتبعوہ، اور ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم ان کی پیروی کرنے لگے تو ہم گمراہ اور تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ ذرا غور کرنے کا ہے، انا اذا لفی ضلال وسعر، جہنم میں جائیں گے، ہم جل پڑیں گے، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا کہ آگ لگ جائے گی، اگر یہ کام کیا تو جل مرو گے، اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نبی اور رسول کی پیروی کریں گے تو جل مریں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ذکر، نصیحت ان پر کیوں نازل ہو رہا ہے ہمارے درمیان؟ ہم سب پر نازل ہوتا، یا ہم مالداروں میں سے کسی پہ نازل ہوتا، ہم سرداروں میں سے کسی پہ نازل ہوتا؟ یہ صالح ہی کیوں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا؟ بلکہ ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، بل وہ کذابن، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولے گا ایک انسان؟ لہذا اس کا ریزن بیان کر دیا، بل وہ کذابن اشرن، بذرا شیخ چلی ہے، شیخی بھگاتے ہیں، ان کو اپنی بڑائی کا بیان کرنا، اپنی بڑائی کا اعلان کرنا اچھا لگتا ہے، جس کو ہم خود ستائش کہتے ہیں، اپنی تعریف آپ کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ ان کو پسند ہے۔ اشر کے معنی ہوتے ہیں اپنی تعریف کرنا، اشر کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے سلسلے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرنا، بڑے اچھے اچھے اعلانات کرنا۔ لہذا فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے دعوت کے ریئیکشن میں جب آپ نے سمجھایا،
नसीहत की तो उसके जवाब में क्या कहा कि उल्क़िय ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना, वही एक मिले थे हमारे दरमियान जिनको रसूल और नबी बनाया जाए और जिन पे अल्लाह ताला अपनी वही नाजिल करे, वही एक मिले थे क्या? बल हुआ, बल्कि वो कज़्ज़ाबुन, बड़े झूठे हैं, अशिरुन, शेखी बगाड़ने वाले हैं, बिला वजह अपनी फजीलतें बयान कर रहे हैं, मैं रसूल हो गया, मैं नबी हो गया। नऊज़ु बिल्लाह। नबूवत और रिसालत का मसला ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जो चीज नबी और रसूल से कह देता है वो मिनअन कौम को और उम्मत को मुंतकिल करना पड़ता है। उसमें अगर नबी की तारीफ भी हो तो उसको बयान करना है, रोक नहीं सकते। ये थोड़ी हो सकता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ो करते हुए ये आयत न सुनाते, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये हो सकता था? नामुमकिन। तो नबी और रसूल हर चीज, यहाँ तक कि अगर कहीं अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार किया वो भी नबियों और रसूलों ने सुना दिया। मुकम्मल तबलीग ये नबियों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। लिहाजा उन्होंने हजरत सालेह अलैहि सलाम ने साफ साफ कहा मैं रसूल हूँ। रसूल के माने ये होते, याद रखो, मेरी तुमको पैरवी करनी होगी। और रसूल के माने ये होते, मैं जो तुमको रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते पर चलना तुम्हारी नजात के लिए जरूरी है। दो टोक लफ्जों में हजरत सालेह अलैहि सलाम ने कहा, तो उसको उन्होंने कहा ये शेखी बगाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं अल्लाह ताला ने इनको फजीलत दी, रसूल बनाया। बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर सयअलमून गदन, कल ये जान लेंगे, कल से मुराद फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये जान लेंगे, मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, झूठा शेखी बगाड़ने वाला कौन है? हजरत सालेह अलैहि सलाम या इनके ये सरदार। कल इनको पता चल जाएगा क़यामत के दिन, या मुस्तकबिल में उनको उस वक्त पता चल जाएगा जब अल्लाह ताला के अजाब का ज़हूर होगा। अब उसके बाद से उन्होंने हजरत सालेह अलैहि सलाम की मुखालिफत शुरू की, हजरत सालेह अलैहि सलाम के वाज़ो नसीहत का बाइकआउट शुरू किया। हजरत सालेह अलैहि सलाम ने जब हर मौके पर समझाया तो उन्होंने एक मुतालबा रखा। मुतालबा रख के ये कहा कि हम उस वक्त आपको रसूल मान लेंगे जबकि ये पहाड़ फटे। सामने एक पहाड़ का इशारा कर दिया और कहा कि इस पहाड़ से एक ऊंटनी बरामद हो, वो भी 10 साल की हो, और फिर उसका वो गाभन और वो बरामद होने के बाद बच्चे को जन्म दे। ऐसे मौकों पर जरा आप देखिए, कभी ऐसी कोई इज्तिमाई सोशल मीटिंग हो रही हो तो लोग जो आस्तीन चढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं ना, ये भी बोलो, ये भी बोलो, ये भी करो, बिल्कुल यही कैफियत के हज़रत सालेह अलैहि सलाम की खिदमत में वफ्द आया और कहा कि पहाड़ फटे, एक ऊंटनी बरामद हो। तो एक साहब कहने लगे नहीं, सिर्फ ऊंटनी से काम नहीं चलेगा, 10 साल की हो। तो दूसरे साहब ने कहा 10 साल से काम नहीं चलेगा, वो गाभन हो, हामिला हो और हमारे सामने बरामद होने के बाद बच्चे को जन्म दे, यानी हम उसकी जिंदगी और उसकी एक्टिविटी पूरी देखें अपनी निगाहों से। हजरत सालेह अलैहि सलाम ने कहा मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इल्ला ये कि मैं दुआ करूंगा। जब हजरत सालेह अलैहि सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि याद रखिए सालेह, आप अपनी कौम को पैगाम दे दीजिए कि इन्ना मुरसिलु अन्नाकति फितनतन लहुम, हम भेज तो देंगे ऊंटनी लेकिन वो उनके लिए इम्तिहान साबित होगी, उनके लिए इम्तिहान साबित होगी। अगर वो ऊंटनी को अल्लाह की ऊंटनी मानकर एहतराम करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऊंटनी के साथ बदतमीजी और गुस्ताखी करें तो वो अल्लाह की चूंकि निशानी रहेगी, इसीलिए उन पर अजाब आएगा। लिहाजा हजरत सालेह अलैहि सलाम ने अल्लाह का फैसला सुना दिया, वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला ने ऊंटनी भेज दी और ये कहा फर्तकिबहुम वस्तबिर, ऐ सालेह आप सब्र करते रहे और इन पर निगाह रखिए ये क्या कर रहे हैं। अब ऊंटनी बरामद हुई। लाजमी बात है जब अल्लाह के हुक्म से खास हालात में ऊंटनी बरामद हुई तो वो बड़ी लंबी चौड़ी भी थी, मोटी ताजी थी, और उस ऊंटनी को देखकर कौम के जो मवेशी थे, बकरे बकरियां और ऊंट ऊंटनियां, ये सब डर डर के भागते थे, भिड़कते थे। वो बड़ी कवी हैकल थी। अब हुआ ये कि जब वो ऊंटनी चरागाह जाती, पानी पीने के लिए जाती तो सारे जानवर भागने लगते। अब कौम के लोगों ने कहा कि हमारी जानवर तो बहुत परेशान हो रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, भाग रहे हैं, बिदक रहे हैं, क्या किया जाए।
لہذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو اختیار دیا گیا وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ کہ اے صالح آپ ان کو خبر دے دیجئے وَنَبِّهُمْ آپ ان کو اطلاع دے دیجئے أَنَّ الْمَاءَ کہ پانی قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ تقسیم کر لیا جائے گا. ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے، ایک دن عام جانوروں کے لیے. کل شرب محتضر ہر دن اپنی اپنی پن گھٹ پر حاضر ہو جانا، اپنی اپنی باری کے اعتبار سے آ جانا. کل شربن پینے کی جگہ، پانی پینے کی جگہ جس کو ہم پن گھٹ کہتے ہیں. محتضر حاضری دی جائے گی، اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی باری میں حاضری دی جائے گی، جھگڑا نہ کیا جائے گا. لہذا یہ طے ہو گیا، اور یہ طے ہونے کی وجہ سے اطمینان کے ساتھ حالات وہ بالکل ہموار ہو گئے اور خوشگوار حالات میں معاملہ چل رہا تھا کہ اس قوم کے 9 بدماشوں نے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا، 9 افراد تھے. وہ 9 افراد کا جو لیڈر تھا اس کا نام قدار آیا ہے روایتوں میں، قدار. تو سب مل کے میٹنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے جانور ذرا کمزور ہوئے جا رہے ہیں، ایک دن کھانے کے لیے ملتا ہے اور ایک دن ہم ان کے جو باڑے ہوتے ہیں اس میں لا کے تھوڑا بہت چارہ ڈال پاتے ہیں، تو وہ ایک دن تقریباً فاقے میں گزرتا ہے. اس کے لیے جانور ہمارے مویشی دبلے ہوئے جا رہے ہیں، تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ختم کر دیا جائے، اس کا کام تمام کر دیں تاکہ ہمارے جانور روزانہ کھانا کھائے، روزانہ چارہ کھا سکے. سمجھانے والوں نے سمجھایا ایسی حرکت نہ کرو. بہت خاص حالات میں یہ اونٹنی برآمد ہوئی، لیکن ان بدماشوں نے بات نہیں مانی. فنادوا صاحبہم تو پکارا ان کے لیڈر نے، جس کا نام میں نے ابھی عرض کیا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ قدار تھا. اس قدار نے پکارا، لوگوں کو جمع کیا، اور جب میٹنگ کی اور لوگوں سے مشورہ کیا تو اس کے اور 8 ساتھی مل گئے، اور یہ جملہ 9 آدمی انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اونٹنی کا کام تمام کیا جائے. جب انہوں نے تہیہ کیا تو قوم کے جو عام کفار تھے ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جو کرنا ہے کرو. پھر اس کے بعد سے ان لوگوں نے تعاقب کیا، اور جب اونٹنی پانی پینے کے لیے برآمد ہوئی فتعاتا فعقر، اس کے اوپر انہوں نے وہی جس کو آج آپ کہتے ہیں نا موب لنچنگ، کہ پورے کے پورے 9 مل کر اس پر حملہ آور ہوئے. فعقرا اور اس کی کوچے کاٹ ڈالی. جب اس کی کوچے کاٹ ڈالی اور وہ زمین پر گر گئی تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کا جو بچہ تھا وہ چیختا چلاتا ہوا بھاگا، اور جب وہ چیخ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام متنبہ ہوئے، اور متنبہ ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جب ماجرا دیکھا تو کہا کہ 3 ایام فتمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تم کو مہلت ہے، 3 دن زندگی تمہاری باقی رہ گئی، اس کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے. پہلا دن گزرا، اور جب دن ختم ہو گیا تو کہا کہ لو ایک دن تو ختم ہو گیا، جو صالح ڈرا رہے تھے اس میں سے ایک دن تو نکل ہی گیا. دوسرا دن گزر گیا، اور تھوڑی ہمت ہو گئی، کہا دوسرا دن بھی گزر گیا، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. تیسرا دن بھی گزر گیا، رات میں بڑا جشن منایا، بہت جشن منایا کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا، صالح بلا وجہ ڈراتے تھے، کوئی حقیقت نہیں عذاب وذاب کی. اور خوب جشن بنا کر بڑا سیلیبریشن، پارٹی، کھانا پینا، ناچ گانا، کیا 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 پتہ نہیں. رات کو سو گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو سن لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، میری دھمکی. وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، سو ہوئی تو ہم نے ایک چنگھاڑ اس پر بھیج دی. آسمان سے ایک چیخ تھی، زبردست قسم کی آواز تھی، اور زمین کے نیچے سے زلزلہ تھا. اور رجفتن کا لفظ ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، رجفہ کے معنی تھر تھر کانپنا، زمین تھر تھر کانپ رہی تھی، ایک زلزلہ تھا، اور اوپر سے ایک چیخ تھی. چیخ اتنی گوجدار تھی، اتنی گوجدار تھی. ساؤنڈ پاور آپ جانتے ہیں نا کہ بہت بڑے جہاز جب چلائے گئے اور وہ جہاز جب لینڈ ہونے لگے تو بستیوں کی جو کھڑکیاں تھی اس کے شیشے چٹک گئے آواز کی وجہ سے. تو ساؤنڈ پاور بہت خطرناک ہوتا ہے، آواز کی جو طاقت ہوتی ہے. تو اتنی بڑی چیخ تھی، اتنی بڑی چیخ تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے،
اور ایسا زلزلہ تھا کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکے، گھروں میں دفن ہو کر رہ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگار تھی جو ہم نے ان پر بھیج دی، فکانوا کحشیم محتضر، ان کا عالم یہ تھا کہ کھائے ہوئے چارے کی طرح بکھر کر رہ گئے، ختم ہو کر رہ گئے، کچھ نہیں بچا، ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی۔ ان کے مکانات اور ان کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی حویلیاں، وہ جائے عبرت بن کر رہ گئی، نصیحت کا مقام بن کر رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، اور جب پڑاؤ ہوا تو اس کے کنویں سے پانی لیا گیا۔ پانی لینے کے بعد لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر بعض لوگوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا۔ جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی، تو حضور نے پوچھا کون سے ہم مقام پر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مدائن صالح میں ہے، یہ وہی ہے ہم جہاں پہ کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً اپنے اپنے جانوروں کو لو اور یہاں سے تیزی کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے پانی لیا ہے، آٹا گوندھ لیا ہے۔ روٹی پکانے والے کہا کہ تم اپنے آٹے کو پھینک دو، جو عذاب والے پانی سے آٹا گوندا گیا اس کی تم روٹی بھی نہ کھاؤ، اور فرمایا روتے ہوئے گزرو، اور کسی کو اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو چہرہ اپنا رونے والوں کا بنا لے، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کا مقام ہے۔ اس مقام میں تم نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، یہ کوئی تفریح نہیں ہے۔ لہذا ان مقامات کو اگر انسان دیکھے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھے، جائے عبرت سمجھ کر دیکھے، روتا ہوا دیکھے، گھبراتا ہوا، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوا، پناہ مانگتا ہوا، استغفار کرتا ہوا گزرے، نہ کہ اس کو تفریح بنا کر وہاں تفریح لے، اور وہاں معلوم یہ ہوا کہ ٹفن کھل گئے ہیں، کھایا پیا جا رہا ہے، ہوٹلیں وہاں پہ کھل گئی ہیں اور اس میں لوگ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ حقیقتوں کو تبدیل کر دینا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جہاں سبق حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا، وہاں تفریح کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ ابھی نیا نیا اسلام تم نے قبول کیا اور قبروں کی زیارت کرو گے تو کہیں تمہارے اندر شرک نہ آ جائے، اسی لیے میں نے تم کو روک دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ تمہاری تربیت ہو گئی ہے، اسی لیے میں تم کو اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، تاکہ تم موت کو یاد کر سکو۔ موت کو یاد کرنے کے بجائے اب ہم قبروں پہ جانے لگے ہیں میلے کرنے کے لیے، اب ہم قبروں پہ جانے لگے ہیں وہاں پہ بیٹھکیں کرنے کے لیے، وہاں پہ جشن کرنے کے لیے۔ تو ذرا سوچئے، حقیقتوں کو ہم تبدیل کر دیتے، الٹا کر دیتے ہیں، اور حقیقتوں کو الٹا کر دینے کی وجہ سے بہت ساری ہمارے اندر خرافات پیدا ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب جن علاقوں میں آئے، ان علاقوں میں جب انسان جائے، عبرت حاصل کرے، روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور ان ساری عادتوں سے بچنے کا عہد کرے جن عادتوں کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام اور شمال میں چلے گئے اور ملک شام کی طرف جا کر وہاں آباد ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سے نسل انسانی بڑھتی چلی گئی، ترقی کرتی چلی گئی، اور اس میں جو تہذیب بہت زیادہ ترقی کی وہ عراق کی تہذیب تھی، اور اس کلدانی تہذیب میں اور نامی مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی وہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، اور عراق چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف آگئے اور فلسطین کے ایک شہر حبرون میں آباد ہو گئے۔ آپ کی اس ہجرت میں آپ کے ایک چچازاد بھائی جو نوجوان سے تھے، نوخیز سے تھے، حضرت لوط، وہ بھی شامل تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ
लंबा सफर करते हुए, महीनों का सफर करते हुए धीरे धीरे फलस्तीन में आकर आबाद हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबी और रसूल बनाया जा रहा है और उनको आप आगे भेज दें, वो सदूम के इलाके में जाकर अल्लाह के दीन की खिदमत अंजाम दें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो आगे बढ़ते चले गए। तकरीबन हबरून से 140 से 150 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती थी जिसका कैपिटल सदूम था। अतराफ में बहुत से देहात थे। वो एक तरह से यूं समझ लीजिए एक रियासत थी। पिछले जमाने में जैसे छोटी छोटी रियासतें होती थी, वैसे ही वो एक रियासत थी। वहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बड़ी अजीब व गरीब बीमारी है, बड़ी अजीब व गरीब लत है उनको जो लगी हुई है, बड़ी बेहयाई है जिसमें कि ये कौम पड़ी हुई है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने गुनाहों से बचने की तलकीन की और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने वो सारी हिदायतें दी जो नबियों और रसूलों का मामूल हुआ करती थी। तो कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। कज़्ज़बत कौम लूतिन बिन्नुज़ुर, कौम लूत ने भी नसीहतों को नजरअंदाज कर दिया और जो तंबीहात हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने की उनको झुठला दिया, उन पर कान धरने की कोशिश नहीं की। भाई कहाँ से आके आबाद हो गए बिला वजह। हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो सेलिब्रेशंस है, हमारे जो फंक्शंस है, हमारी जो रंगरेलियां है उसमें इंटरफियर होते हैं, मुदाखलत करते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको करीब करने के लिए, जिसको हम तालीफ कल्ब कहते हैं, उनके दिलों को जोड़ने के लिए उन्हीं में निकाह भी किया और एक खातून से शादी कर लेने के बाद ये बतलाया कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारा एक रिश्तेदार हूँ, तुम्हारा एक अजीज हूँ, लिहाजा मेरी बात सुनो। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उन्होंने बात नहीं सुनी और उसके बाद से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करते हुए कहते थे अगर इतने ही पाक बाज बनना है, इतने ही नेक बनना है तो निकल जाओ हमारी बस्ती से, कहीं और जाकर आबाद हो जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो अल्लाह ताला के दीन की दावत से विड्रा नहीं होते हैं, बराबर समझाते रहते हैं। यहाँ तक कि एक मरहला आया कि उन्होंने कहा कि ए लूत, या तो आप अपनी इस गुफ्तगू से, अपनी इस दावत से और अपने इन खिताबात से, मवाइज़े हसना से विड्रा हो जाइए या फिर हम पत्थर मार मार के आपको हलाक कर देंगे। ये नबी और रसूल की शान में गुस्ताखी, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। लिहाजा इसके बाद फिर क्या हुआ, इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन इल्ला आला लूतिन नज्जैनाहुम बिसहर, के अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ एक खास मामला फरमाया और मामला ये फरमाया कि अजाब के फरिश्ते वो पहुंचे चंद नौजवानों की शक्ल में और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने घर में पनाह दी कि मेहमानों के साथ ये बदतमीजी न करें, मुसाफिरीन के साथ, गरीबुद्दियार जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनको कमजोर समझकर दस्त दराजी न करें और अपनी बुरी ख्वाहिशों की तकमील करने की कोशिश न करें। लिहाजा अपने घर में पनाह देकर घर बंद कर लिया। अब कौम के लोग दरवाजे पे जमा हो गए और कहा आप कौन होते हैं अपने घर में पनाह देने वाले, दरवाजा खोलिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम तड़प रहे हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में घिघिया के दुआएं कर रहे हैं, परवरदिगार कैसी मुसीबत आ गई कि मजमा है, शोर मचा रहा है और करीब यह है कि वो दरवाजा तोड़ दे और घर में दाखिल हो जाए कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हसरत के साथ कहते हैं कि ला आवी इला रुकनिन शदीद, काश मेरा कोई ताकतवर एक सहारा होता, कि कोई बड़ा नौजवान मेरा बेटा होता, कोई सरदार किस्म का आदमी मेरा हमराज होता, हमदर्द होता, वो मेरे लिए काम करता। तो फौरन फरिश्ते कहते हैं कि आप बीच से हट जाइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम फरिश्ते हैं और हम अजाब का फैसला ही लेकर आए हैं, आप हट जाइए, आप किनारे हो जाइए। रात हो चुकी थी, रात का बल्कि इब्तिदाई हिस्सा बीत चुका था। फरिश्तों ने कहा आप अपने ईमान वाले साथियों को लेकर फौरन रवाना हो जाइए तेजी के साथ और आप चलते चले जाएं। कोई आवाज, कोई धमाका, किसी किस्म की कोई चीख पुकार आप सुने तो आप पलट के ना देखें,
ला यल्तफित मिनकुम अहद, इरशाद फरमा, पीछे पलट कर ना देखें, आप चलते चले जाएं। लेकिन कहा आप अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को यही छोड़ दीजिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों भाई, अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को हम क्यों छोड़ दे? तो कहा कि उन्होंने ही मुखबिरी की थी, कौम को बताया था कि आपके घर में मेहमान आ गए, क्योंकि रिश्तेदारियां थी वो उसी कौम की थी। तो उनकी हमदर्दियां बजाय अपने शौहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अपनी कौम के साथ थी, उनकी लॉयल्टी अपने शौहर के बजाय अपनी कौम के साथ थी। अल्लाह ताला को अदा पसंद नहीं आई। और अल्लाह ताला का मामला ये है, अल्लाह ताला अंजाम जो करता है वो आमाल की बुनियाद पर करता है, रिश्तों की बुनियाद पर नहीं करता। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि ए लूत आप रवाना हो जाए, लेकिन आप अपनी अहलिया को नहीं ले जाएंगे, आप अपने उन सारे ईमान वाले साथियों को ले जाएं जो आप पर ईमान कबूल कर चुके हैं। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। रात के वक्त चलते चले जा रहे हैं कि पुश्त पर एक ऐसे धमाके की आवाज आई कि सारा काफिला लरज गया, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि पलट के ना देखा जाए। वनजयनाहुम बिसहर, और सहर के वक्त, सुबह से कुछ पहले, जिसको हम सहरी का वक्त कहते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को, आपके ईमान वाले साथियों को नजात दे दी। नेमतन मिन इंदिना, ये हमारी जानिब से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए और आपके ईमान वाले साथियों के लिए एक नेमत थी, क्योंकि कज़ालिक नजज़ी मन शकर, जो शुक्र गुजार होता है उसके साथ हम यही मामला करते हैं। जो अल्लाह ताला का नेक बंदा होता है और जो अल्लाह ताला के दीन को कायम करता रहता है, तो अल्लाह ताला इज्तिमाई अजाब से भी उसको बचा लेता है। वलक़द अंज़रहुम बशतना, कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को आगाह किया था अल्लाह की पकड़ से। फतमारो बिन्नुज़ुर, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों के सिलसिले में उन्होंने डाउट किया, शुबा किया। तमारो मिरियतुन के माने होते हैं शक व शुबा करना, यकीन नहीं कर रहे थे कि वाक़तन अजाब आएगा भी कि नहीं आएगा। लिहाजा उसको, जिसको हम ये कहते हैं ना हल्का लेना, वो हल्का ले रहे थे, अहमियत नहीं दे रहे थे। और फिर अल्लाह ताला का जब अजाब आया तो कैसे आया? हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों की शक्ल में। तो उन्होंने क्या किया? वलक़द रावदूहु अन दैफी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनके मेहमानों के सिलसिले में रुस्वा करने की कोशिश की, सताने की कोशिश की और मेहमानों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब मजमा जमा हो गया दरवाजे पे और दरवाजे को पीट रहे, तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं लूत दरवाजा खोलो, लूत दरवाजा खोलो, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अंदर घबरा रहे हैं कि किसी भी वक्त ये दरवाजा तोड़कर अंदर घुस पड़ेंगे। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब बहुत बेचैन थे तो फरिश्तों ने कहा था कि आप रास्ते से हट जाइए, आप रास्ते से हट जाइए, आप रवाना हो जाइए, बहुत तेजी के साथ आप ये बस्ती छोड़कर निकल जाइए और जो मुजरिम है उन मुजरिमों को हम देख लेंगे। रास्ता जैसे ही फराहम किया, दरवाजा खोल दिया, फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अमीन ने एक पर मारा और पर का मारना था फतमसना आयुनहुम, अंधे हो गए, वो अंधे हो गए, मजमा अंधा हो गया और दीवारों को टटोलने लगे और कहने लगे हमको नजर क्यों नहीं आ रहा, हमको नजर नहीं क्यों आ रहा। बीनाई अल्लाह ताला ने छीन ली। फतमसना आयुनहुम, हमने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, हमने उनकी आंखों को रोशनी से महरूम कर दिया, बेनूर हो गई उनकी आंखें। और वो अंधे होकर दीवारें टटोल रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कह रहे हैं लूत कहाँ है, लूत कहाँ है, आप बताइए हमको क्या हो गया, ये क्यों नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसी आलम में फिर उसके बाद से अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और अल्लाह ताला कई मकामात पर आप देखेंगे, सूरह हूद में भी है, सूरतुल आराफ में भी है, सूरतुल शोरा में भी है और भी मुतअद्दिद मकामात पर है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उस जमीन को पलट कर दे मारा जाए। उस जमीन को उठाया गया। उठाने के बाद हजरत जिब्राइल अमीन ने अपने 600 परों में से एक पर का किनारा इस्तेमाल करते हुए उस पूरी बस्ती को उठाया और बहुत ऊपर उठाने के बाद पलट कर उसको दे मारा कि वो जमीन धस गई और उस जमीन में ये कौम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनके कलब, उनका कल्चर सब जमींदोज होकर रह गया। और वहां एक पानी बरामद हो गया जो डेड सी के नाम से मौसूम है, बहरे मुर्दार जिसको कहते हैं। फज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, चखो मेरे अजाब का मजा।
اور چکھو میری نصیحتوں کے انکار کر دینے کا مزہ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، صبح صبح ان کے اوپر سویرے، الصبح ان پر وہ عذاب آ گیا جو عذاب ان پر ٹھہر جانے والا تھا. چند لمحوں کی آندھی، چند لمحوں کی آزمائش نہیں تھی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کو تباہ کرنے والا یہ عذاب تھا جو ان پر لاد دیا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ پوری قوم تباہ ہو گئی. سدوم کی بستی ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو گئی. فذوقوا عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا، لِذِکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِّر، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت کا ایک سورس بنایا. قرآن مجید کو اگر لوگ سمجھے تو اپنی زندگیوں میں بڑی زبردست تبدیلی پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے بے نیازی اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے قرآن مجید سے بے رغبتی کی کیفیت کے ساتھ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے 20 گمراہیاں ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں قیام پذیر تھے. آپ جانتے ہیں کہ سن 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ عالم اسلام میں بڑی ریشہ دوائیاں ہو رہی تھی، سازشیں ہو رہی تھی، خانہ جنگیاں ہو رہی تھی. ان سب پہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کوفہ کے مقام کو مرکزی مقام سمجھا، وہاں شفٹ ہو گئے. وہاں آپ حضرت علی قیام پذیر تھے کہ آپ کے ایک شاگرد کہہ لیجئے، ایک تابعی جو آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، جن کا نام حارث ہے، حارث بن العاور، انہوں نے شکایت کی کہ مسجد میں لوگ شور بہت کر رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرکت ہو رہی ہے؟ کہا جی، ادھر ادھر سیاسی تبصرے، ادھر ادھر کی بات چیت. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ہمارا زمانہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بھی ایسے ہی چیما گوئیاں ہو رہی تھی اور لوگ ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر برآمد ہوئے اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو؟ ستکون الفتن کقطع اللیل، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، یہ فتنے اتنے ہوں گے جیسے چاروں طرف سے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، چاروں طرف سے فتنوں کی الغار ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان فتنوں سے نکلنے کی کیا راہ ہوگی، ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو تھام لینا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہوا حبل اللہ المتین فیہ نبأ ما کان قبلکم وفیہ نبأ ما بعدکم، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کو تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہو سکتے. فرمایا اس میں تمہارے پچھلے حالات بھی ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. ابھی ہم نے تاریخ کے حوالے سے 2 نبیوں کا تذکرہ، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا، اور آگے تھوڑا سا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا فرعون، اس کی جانب بھی اشارہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا، اور جب کبھی قرآن مجید میں پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے ہرگز کہ یہ تاریخ ہے جو تمہارے سامنے بیان کی جا رہی، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے یہ آئینہ ہے جو تم کو دکھایا جا رہا ہے. یہ آئینہ ہے، کہیں وہ عادتیں، وہ خصلتیں، وہ برائیاں تمہارے اندر تو نہیں جو پچھلی امتوں میں تھی. اگر ہے تو یاد رکھو پھر اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہی آئیں گے. لہذا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں پچھلی امتوں کے حالات بیان کیے گئے اور اس میں تمہارا فیوچر بھی بتا دیا گیا، مستقبل کیا ہونے والا ہے، عالم برزخ کیا ہوگا، عالم قبر کیا ہوگا، حشر و نشر کیا ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا، میدان حشر، میزان عمل، جنت جہنم، ساری چیزیں تمہارے مستقبل کی دکھا دی گئی.
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ یاد رکھو کہ اس سے کبھی کوئی سیر نہیں ہو سکتا. دل بھر گیا قرآن مجید سے، ہرگز یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. ہمیشہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے استفادہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ تر و تازہ ہی ہوتا رہے گا. وابستہ تو ہو کر دیکھو. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے دعوت دیا تو وہ ہدایت پایا، جو اللہ کے کلام کے ذریعے سے فیصلے کیا تو عادل کیا، انصاف کیا، جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر عمل کیا تو وہ پھر نجات پایا اور سرخروی حاصل کی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس سے تو وابستہ ہو جاؤ. اس سے وابستہ ہونے کے لیے اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا، اور آسان ایسے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب مہیا کیے کہ آپ کو آج قرآن مجید سمجھنا پیچیدہ اور مشکل نہیں رہ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کچھ لوگ جب اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور یقرؤون القرآن ویتدارسونہ، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں. وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے درباریوں میں اس قوم کا، ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے. جو لوگ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے درباریوں سے فرماتا ہے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام میں مشغول ہو جاتا ہے، اس پہ تدبر کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، ایسا کلام اللہ سے وابستہ ہے کہ اس کو اتنی فرصت نہ ملی کہ اپنی نجی دعائیں کر سکے، اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگ سکے، تو فرمایا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور اعلان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ اعلان ہے کہ ایسے بندے کو جو میرے کلام میں مشغول رہتا ہے، اوتی افضل ما اوتی السائلین، خوب گھگیا کر مانگنے والوں کو میں جو دیتا ہوں اس سے کہیں برتر، کہیں عمدہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میرے کلام میں کھو گیا، وہ میرے کلام میں کھو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام سے رشتہ جوڑنا تلاوت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے کلام سے رشتہ جوڑنا فہم کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کے کلام سے رشتہ جوڑنا عمل کی بنیاد پر، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے. اس میں بڑی برکتیں ہیں، اتنی آسانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب الفقہ نہیں بنایا، چیپٹر در چیپٹر فقہی احکام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب تاریخ نہیں بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے ترتیب سے حالات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ایسی ترتیب کے ساتھ نازل کیا کہ کبھی بھی آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا فہم حاصل کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایک تازگی ہوگی. کہیں واقعہ بھی آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فقہی حکم آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کا سامان، قیامت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، نبیوں اور رسولوں کی مدد و نصرت کا تذکرہ. یہ اس اسلوب میں آتا ہے کہ طبیعت اکتاتی نہیں ہے، طبیعت میں اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی، ہمیشہ ایک تازگی محسوس ہوتی ہے. اور تکرار نبیوں کے قصے میں، اور جو موقع ہے اس موقع کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے قصے کا ایک ہی جز بیان کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا ایک جگہ نہیں بیان کر دیا گیا. آپ انجیل اٹھا کر دیکھیں جس کو بائبل کہتے ہیں، کتاب پیدائش میں آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ بیان کر دی گئی ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا کچھ جز سورہ بقرہ میں ہے، کچھ سورۃ الشعراء میں ہے، کچھ دیگر اور سورۃ القصص میں ہے. کیوں؟ جہاں جو احکام ہیں ان احکام سے مناسبت رکھنے والا جو حصہ ہے وہ حصہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اور اس طرح سے ایک قصے میں تکرار بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مناسبت بھی ہو جاتی ہے، اور نصیحت حاصل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنے بندوں کو لگا دیا. ان بندوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا،
آپ حیرت کریں گے کبھی کبھی ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے علماء مفسرین کو 2-2 سال لگے، اور کبھی کبھی قرآن مجید کے ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے 2,000 کلومیٹر کا ان کو سفر کرنا پڑا۔ اور انہوں نے جو بغداد سفر لکھی کہ راستے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، راستے میں سخت موسموں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن وہ چلے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ فلاں صحابی فلاں جگہ ہے، ان کے پاس یہ آیت کی تشریح ہے، ان سے جا کر مجھے یہ آیت سیکھنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ کہ 2 بیویوں نے آپ سے یہ کہا۔ ایک مفسر تھے جو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ 2 بیویاں کون تھی، لہذا انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے رابطہ قائم کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 2 بیویوں سے مراد یہاں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہے۔ اب سوچئے چھوٹے سے سوال کے جواب کو اور چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد سے وہ قرآن مجید کی تشریح اور قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کے وہ مفاہیم جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں ان سب کو قلم بند کرتے تھے۔ تفسیریں وجود میں آ گئی، اب تفسیریں بھی عربی میں تھی، اور آگے بڑھ کے علماء نے تفسیروں کو اردو میں منتقل کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے وقت فارغ کریں، کبھی دن میں آدھا گھنٹہ، 30 منٹ، 25 منٹ، 20 منٹ، کم سے کم اتنا تو نکالیں۔ اور پھر موجودہ دور میں جو عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ شام میں تفریحی چیزیں دیکھنے میں جو ہم گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو پا رہی ہے، نہ ہمارے بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو سک رہی ہے، یہی نہیں بلکہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے حیائی گھستی چلی جا رہی ہے، ان بے حیائیوں کے منظر پر تالا لگا دیجئے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا کلام کھولیے۔ 3 تفسیریں آپ منتخب کر لیجئے اردو میں۔ 3 تفسیریں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تفسیر میں اگر تھوڑا سا کوئی خامی مت کہہ لیجئے، کوئی کمی رہ گئی اور تھوڑا خلل رہ گیا، جھول رہ گیا، بات نہیں سمجھ میں آئی، دوسری تفسیر، تیسری تفسیر اس کی تلافی کر دیجئے۔ ایک رکوع لے لیجئے، اور ایک رکوع بھی مشکل ہے تو 3 سے 4 آیتیں لے لیجئے، اور ان آیتوں کے سلسلے میں جو ترجمے ہیں، جو تشریحات ہیں، ان کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کیسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، لِذِکْر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، کلام اللہ سے وابستہ ہونے کے لیے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج مسلمان پیچھے رہ گئے اور غیر مسلم قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے دے دے کے مختلف موضوعات پر تقریر کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی جب ایک نوجوان نے سکندرآباد کے آ کے مجھے اطلاع دی کہ ان کو RSS کے کیڈر میں لے جایا گیا، اور وہاں چند انہی کی طرح مسلم نوجوانوں کو جمع کیا گیا تھا، اور ان کے درمیان جو RSS کا نمائندہ تقریر کر رہا تھا اس نے حوالہ دے کر کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، تو ہم انڈینز کے لیے کون سا رسول ہے؟ وہ جو گمراہی پھیلا رہا ہے کس طرح پھیلا رہا ہے، دیکھیے ہماری سادگی، دیکھیے اوروں کی عیاری، دیکھیے اس نے کہا کہ دیکھو ہر قوم کے لیے تمہارے ہی قرآن میں ہے کہ ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، ایک رہنمائی کرنے والا اور ایک ہدایت دینے والا ہے۔ اب وہ رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا کیا کرے گا؟ تمہارے لیے اچھائی چاہے گا اور تمہاری اصلاح کرے گا، تمہارے اندر جو برائیاں پھیل گئی ہیں ان برائیوں کو دور کرے گا، اور تم جن مصیبتوں میں پھنس چکے ہو مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے گا۔ لہذا تم ایک مصیبت میں پھنس گئے تھے، اس کے الفاظ یہ کہ تم ایک مصیبت میں پھنس گئے تھے، غلط رواج تمہارے پاس تھا کہ تم 3 طلاق کے مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، دیکھو اس سے نجات دینے والا آ گیا، اس سے نجات دینے والا آ گیا۔ یہ نجات دہندہ یہ غیب سے ہے، اوپر سے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب وہ جو بھولے بھالے، اتفاقاً جس نوجوان نے مجھے اطلاع دی، چونکہ وہ جمعہ میں مستقل میری مسجد میں آتا ہے اور خطاب سنتا ہے تو اس کو ایک رابطہ تھا، لیکن اور وہ 19-20 نوجوان جن کا کوئی رابطہ علماء سے نہیں ہے، ان کے ذہنوں کو کیسا زہر آلود کر دیا اس شخص نے۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آیتوں کے حوالے دے رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام، ہم سمجھ رہے صرف 24 آیتیں وہ جانتے نہیں، بہت انہوں نے مطالعہ کر لیا ہے،
اور پھر اس کے بعد سے وہ اب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں، اور مسلمان غافل ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے واقف نہیں ہو رہے ہیں، لہذا اس کی تحریف کر کر، اس کی شکل تبدیل کر کر، زہرآلود بنا کر ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، لوٹ کر آ جائے، اس پر بھی وقت لگائے، اس پر بھی محنت کرے، اور اس سے بھی وابستگی کا اظہار کرے، اور جب اس پر کچھ سرمایہ لگے گا، کچھ وقت لگے گا، کچھ محنت لگے گی، کچھ جذبات لگیں گے، تو پھر ہماری زندگی میں بڑی برکت پیدا ہوگی، بہت ہی صالح تبدیلی پیدا ہوگی۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ کیف کان عذابی حضور، کہ دیکھو میری تنبیہات سے، میری تعلیمات سے، میری نصیحتوں سے نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک بار تاریخ کے آئینے میں دیکھ لو، قومیں کیسے تباہ کر دی گئی، قومیں کیسے برباد کر دی گئی، طرح طرح کی کیسے مصیبتیں چاروں طرف سے آئی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ دنیا میں اگر چھوٹ مل بھی جائے تو قیامت کی گھڑی تو بہرحال آ کر رہے گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا انتقام اور اس کی سزا جاری ہو کر رہے گی۔ مجرمین کا قیامت میں کیا حشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں کا قیامت کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اس کا تذکرے پر یہ سورت ختم ہوئی، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔